اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِنُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسئول عن رعیتہ۔ معزز حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک دن عید الفطر کے نام سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت کرم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر اتنا بڑا احسانات کیا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کے اندر میں ہم اور آپ نے جو عبادات کیے، ہم اور آپ نے جو صدقات و خیرات کیا، ہم اور آپ نے جو اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کے لیے جو عبادات کیا، اسی کی خوشی کے لیے، اسی کی شکرانہ نماز ادا کرنے کے لیے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ آج عید الفطر کے دن ہم اور آپ یہاں اکٹھا جمع ہو کر کے کلمہ حمد، کلمہ حمدیہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد کا ترانہ ہمارے اور آپ کی زبانوں پر بے ساختہ جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسانات ہے کہ جس نے ہماری زبان پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی بزرگی بیان کرنے کے لیے اس لائق سمجھا کہ ہم اور آپ یہاں آسمان کے خالی آسمان کے نیچے یہاں کھڑے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کو سن رہے ہیں، اس کی ستائش کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ محترم بزرگ و دوستو، آج ہم اور آپ جس عنوان پر جو چند باتیں سننے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں عید کسے کہتے ہیں۔ یاد رہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کی، امت اسلام کی، امت محمدیہ کی صرف اور صرف دو ہی خوشی ہے، پہلی عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دو خوشی مسلمانوں کی خوشی ہے۔ اس میں مسلمان، اہل اسلام، عالم اسلام اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش کو بیان کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، ماہ رمضان جو بابرکت والا مہینہ، ادب و احترام والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، نجات کا مہینہ، اللہ رب العالمین کی بزرگی بیان کرنے کا مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سے یہ چلا گیا، اور وہ لوگ مبارکباد ہیں، وہ لوگ قابل ستائش ہیں جن لوگوں نے ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھا، اس کے مقام کو سمجھا، اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو بروئے کار لایا، وہ لوگ مبارکباد ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے احسانات، ان کے صدقات، ان کے خیرات، ان کے زکوٰۃ، ان کے قیام و سیام کو کہیے زور سے اللہ قبول کر لے، کہیے آمین۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم اور آپ محاسبہ کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو غور کریں کہ ماہ رمضان جو تربیت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو نجات کا مہینہ ہے، جو ماں باپ کو جہنم سے آزادی دلانے کا مہینہ ہے، جو ہمارے اوپر رحمت کا مہینہ تھا، یہ گزر گیا۔ اس میں ہم اور آپ نے کیا اپنے آپ کی تربیت کی؟ کیا اپنے ماں باپ کو جہنم سے خلاصی دلانے کے لیے مناجات کیے؟ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا؟ کیا ہم اور آپ نے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لیا؟ غور کرنے کا مہینہ ہے، احتساب کریں۔ اور یاد رہے میرے بھائیوں، بزرگوں دوستو، یہ دن ان لوگوں کے لیے مبارکباد ہے، یہ دن کی تعریف، یہ دن کی خوشیاں ان لوگوں کے لیے مبارکباد ہے جو ماہ رمضان کے اندر میں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھا،
اللہ رب العالمین کے لیے صدقات و خیرات کیا، اللہ رب العالمین کے لیے قرآن کی تلاوت کیا، قرآن کی تلاوت کو سنا، وہ لوگ مبارکباد ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ دن قابل ستائش ہے۔ یاد رہے میرے بھائیوں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آج کی جو دن ہے ان لوگوں کے لیے کافی مبارکباد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انما ہوا علم لمن عید۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی عید قبول کر لی گئی، ان لوگوں کی عید قبول کر لی گئی جن کا روزہ قبول ہو گیا، جن کی نمازیں منظور کر لی گئی، اور ان لوگوں کے لیے ہر روز عید ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يَعْصِ اللَّهُ، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہر روز عید ہے جس کی اس دن کے اندر میں اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی، اللہ کے ساتھ کوئی کسی طرح کا جو ہے گستاخی نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے وہ دن بھی عید ہے۔ یاد رہے میرے بھائیوں، عید کے تعلق سے ایک شاعر عید کی شرح کرتے ہوئے کہا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن بالوعید۔ آپ نے کہا کہ ان لوگوں کی عید نہیں ہے جن لوگوں نے اچھا کپڑا پہنا، اچھا کپڑا زیب و زینت کیا، ان لوگوں کی عید نہیں ہے، حقیقت میں عید تو ان کی ہے۔ انما العید لمن خاف بالوعید، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا، رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا، ان لوگوں کی عید ہے۔ یہی میں شاعر کہتا ہے کہ ان لوگوں کی عید نہیں ہے جو لوگ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا خوشبو لگا کر کے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کی بھی عید نہیں ہے۔ عید تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لیا رمضان کے مہینے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھا ڈشیں بنائیں، ان لوگوں کی بھی عید نہیں ہے۔ عید تو حقیقت معنوں میں، حقیقی معنوں میں ان لوگوں کی عید ہے جو اللہ کے لیے سعادت حاصل کی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیک بنایا، نیک بننے کی کوشش کی، ان لوگوں کی عید ہے۔ شاعر کہتا ہے ان لوگوں کی بھی عید نہیں ہے جو لوگ دنیا میں زیب و زن کرنے کے لیے، دنیاوی زیب و زن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نمائش بنانے کے لیے کیا، ان لوگوں کی بھی عید نہیں ہے۔ عید تو ان کی ہے جن کے دل کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، ان کی عید ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان لوگوں کی بھی عید نہیں ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر میں بدتمیزیاں کیے اور عید کے دن اکٹھا جمع ہو کر کے کھڑے ہو گئے، ان لوگوں کی بھی عید نہیں ہے۔ عید تو ان کی ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے چلا۔ میرے بھائیوں، یہ نفس کا محاسبہ ہے۔ آپ محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر میں کیا سیکھا، کیا کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے عبرتناک ہے جو لوگوں نے ماہ رمضان مبارک والا مہینہ، مہمان جیسا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، نجات والا مہینہ، ماں باپ کو جہنم سے خلاصی دلانے والا مہینہ، اس مہینے کے اندر میں اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کیا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنا، ماں باپ کے لیے خدا گر تو کیا لیکن حقیقت معنوں میں نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے عبرتناک ہے۔ میرے بھائیو، یاد رہے دوسری چیز کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے چلیں۔ یاد رہے میرے بھائیو، ہم اور آپ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاملات الگ الگ ہے، سماجی معاملہ الگ ہے، اخلاقی معاملہ الگ ہے، گھریلو معاملہ الگ ہے، دوستوں احباب کا معاملہ الگ ہے، مارکیٹ اور تجارت کا معاملہ الگ ہے، لیکن ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ یہ پسند کرتا کہ میں لوگوں کو معاف کروں، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے، ایک دوسرے کا جب وہ معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے،
ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے خدا گڑھ بنے، تو کیوں نہیں ہم اور آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ یاد رہے میرے بھائیو، اس دل کے اندر میں حسد ہے، جلن ہے، کٹن ہے، بغض ہے، یہ دل جنت میں نہیں جائے گا، یہ دل جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یا میں چاہتا ہوں، یہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ جنت ہمارے نام ہو جائے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ جب آپ ایک دوسرے کو معاف کریں گے، آپ کا دل مقبول ہو جائے گا، آپ اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں سے ہو جائیں گے، چنندہ بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو، نیکیوں کی حفاظت کریں۔ نیکیوں کی حفاظت ہم اور آپ کیسے کریں گے؟ ماہ رمضان کے اندر میں جو بھائی روزہ رکھا، صدقات و خیرات کیا، زکوٰۃ دیا، خدا گڑھ کیا، تلاوت قرآن کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، یہ تمام کے تمام کام کیا، اس کی حفاظت کرے وہ۔ یاد رہے، آپ اگر کسی کے ساتھ مت بھید کرتے ہیں، من بھید کرتے ہیں، ایک بات اور یاد رہے میرے بھائیو، جو میں نے ہندی کا 2 ورڈ استعمال کیا، مت بھید، من بھید، ہمارا اور آپ کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ مت بھید ہو سکتا ہے، زمینی لڑائی ہو سکتی ہے، آپسی لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑے اور تنازعات ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ چھٹ پٹ ہو سکتا ہے، لیکن من بھید نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر میں برائی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے جا کر کے کورٹ میں کیس بھی کر دیں، لیکن یاد رہے میرے بھائیو، ہم اس کے ساتھ غلط نہ کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، پرانے زمانے کے اندر میں برسوں پہلے کا ایک کہانی ہوا کرتا تھا کہ ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا، ہمارے پڑوسی اور تمام لوگوں میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، کورٹوں کچہری میں جایا کرتے تھے، لیکن جب وہ جاتے ایک راستے سے جاتے، ایک راستے سے آتے، لیکن جب کورٹ میں پہنچتے تو دونوں آدمی الگ ہو جاتا، دونوں ایک دوسرے کے خلاف بولتا۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ من بھید نہیں ہے، مت بھید ہو سکتا ہے، آپسی لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن من بھید نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے، ہمارے اور آپ کے درمیان میں اگر کسی بھائی کو کسی سے تکلیف ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معافی تلافی کرا لے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ مہینے کے اندر میں جن لوگوں نے نیکی کیا، نیکیوں کو جمع کیا، نیکیوں کا پہاڑ بنایا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا میرے بھائیو، اور ایک ایک فرد سے، ایک ایک بھائی سے میں مخاطب کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ واقعی سچے میں مسلمان ہیں، پکے میں مسلمان ہیں، یا ہفتے ہی نمازی کوئی نہ ہو میرے بھائیو، 12 مہینے میں ایک بار کیوں نہیں آتے ہو، اگر آپ پکے مسلمان ہیں تو آپ اس حدیث پر غور کریں اور اپنے آپ کو چیک کریں میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے اندر میں آیا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اتدرون مل مفلس، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ بتاؤ مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام کی جماعت نے کہا کہ ہماری نظر میں مفلس آدمی وہ ہے جو غریب ہے، جو مسکین ہے، مساکین ہے، غریب و محتاج ہے، دوسروں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، وہ آدمی غریب ہے۔ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھاتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم کا مفلس انسان، غریب انسان تو وہ ہوگا جو نماز بھی پڑھتا رہا ہوگا، صدقات و خیرات بھی کیا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، بہت نیکی ہوگی اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود وَشَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَلَحْمَ هَذَا وَغَضَبَ هَذَا وَمَالَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، بے وجہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام نیکیوں کو ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا، بانٹ دے گا جن کے ساتھ اس نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، یہاں سے لے کر کے وہاں تک
اور وہاں سے لے کر کے یہاں تک ہر صف کے اندر میں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اپنا دشمن مانتا ہوگا، عداوتیں ہوگی، جلن ہوگا، کٹن بھی ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، آپ چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں، معصوم سا بچہ ہوتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، ہنسی آتی ہے نا، مسکراہٹ آتا ہے نا، لیکن اگر وہی بڑا آدمی مسکراتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ منافق آدمی ہے، یہ ہم کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے، ورنہ پیٹھ کے پیچھے گالی دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ شیطان تو ہے لیکن سچائی ہے۔ اب بڑا مسکراتا بڑا ہے، کھلتا بڑا ہے، لیکن پہچان جاتا ہے لوگ، یہ نام کا ہنس رہا ہے، یہ دکھلانے کے لیے کھل رہا ہے، یہ ہم کو اور آپ کو کوٹنے کے لیے، پھسلانے کے لیے ہنس رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے لوگ کہہ لیتے ہیں، اندازہ لگا دیتے ہیں، بچہ شیطان ہے، سچائی ہے اس کے اندر، بڑا اچھا تو دکھتا ہے، سچائی نہیں ہے اس کے اندر۔ میرے بھائیو، اس لیے میں کہنا چاہوں گا، ہر سب کے اندر میں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس سے وہ اپنے دل کے اندر میں مانتا ہوگا یہ میرا دشمن ہے۔ کاروباری معاملے میں ہو، سماجی معاملے میں ہو، کٹمی معاملے میں ہو، جات و برادری کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے میرے بھائیو کوئی نہ کوئی کسی کو کمزور سمجھتا ہوگا، کسی کو کمزور مانتا ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، یہ جسم پورے طریقے سے بنا ہوا ہے، اگر اس کے اندر میں سے ایک بھی چیز اگر کم ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی ننگڑا ہے، لولا ہے، یا وہ ایک چیز سے معذور ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، یہ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمام کے تمام لوگ ایک جسم ہیں، ہمارے جسم سے اگر خون نکلے گا تو لال ہی نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو اگر ہم کاٹتے ہیں یا کوئی زخمی ہوتا ہے تو اس کا خون پیلا یا ہرا نکل جائے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا، آپ تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا، عید کے اس پرخلوص مبارکباد دینا چاہوں گا، عید کا آپ کو یہ مبارکباد دینا چاہوں گا۔ یہ تحفہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح یاد رہے کہ آج کے دن بیواؤں کا خیال کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ دار میں جو بیوہ ہے، جن کے شوہر مر گئے، انتقال کر گئے، آپ کو ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کو دلاسا دینا ہے، یتیم بچے کو دلاسا دینا ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، اس کو ہمت دینا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ رہوں گا، میرے اس جسم کے اندر میں سانس باقی رہے گی۔ اے میرا بیٹا، تو ہمارے لیے اپنے بیٹے کی طرح ہے۔ آپ اس کو دلاسا دے میرے بھائیو، اس کو محبت دے میرے بھائیو، اس کو الفت دے میرے بھائیو، تاکہ وہ دل، اس کا دل کے اندر میں یہ نہ محسوس ہو کہ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میرے پاس کوئی نہیں ہے، مجھے پوچھا کرنے والا نہیں ہے، باپ کا سایہ ہٹ گیا۔ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ یاد رہے، آپ کے محلے میں جو غریب آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، مفلوج آدمی ہے، آپ ان کے گھر جائیں، ان سے باتیں کریں، ان کو دلاسا دیں، کسی چیز کی ضرورت پڑے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ساتھ دوں گا۔ اسی طرح جو بھائی کاروبار کے اندر میں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے پاس بھی جائیں، ان کو بھی دلاسا دیں، ان کو بھی ہمت دیں۔ جب آپ ان کو ہمت دیں گے، طاقت دیں گے، وہ آدمی کے دلوں کے اندر میں یہ محسوس ہوگا کہ ہمارا بھائی زندہ ہے۔ جب تک ہمارا بھائی زندہ رہے گا، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج عید کا دن، عید کی تمام خوشی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا پورا خیال کریں جو آپ کے باہر میں رہتے ہیں، باہر کے تمام لوگ ہیں، ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو آپ کے ساتھ کاروبار میں ہیں، جو آپ کے ساتھ فیکٹری کے اندر میں ہیں، باہر کے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ اچھے معاملات کریں۔ میں تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا، سچے دل سے کہنا چاہوں گا، پکے دل سے کہنا چاہوں گا، ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں اگر کچھ ہو جائے، کوئی معاملات ہو جائے، تو آج کا دن معافی کا دن ہے، دلوں کو کھولنے کا دن ہے، دلوں کو بند کرنے کا دن نہیں ہے، ہاتھوں کو کھولنے کا دل ہے، دلوں کو کھولنے کا دل ہے، سینے کو پھیلانے کا دل ہے، ایک دوسرے سے لپٹ کر کے ملنے کا دن ہے۔ ایک بات بیان کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائیوں۔ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یاد رہے اگر کوئی آدمی ایک دوسرے سے نہیں بات کرتا ہے
ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا، میں ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوں۔ اور یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر آپ 3 دن سے زیادہ، 3 رات سے زیادہ اگر آپ نے بات کو بند رکھ دیا اپنے بھائی سے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یاد رہے میرے بھائی، اگر آپ نے کسی بھائی کو 3 دن تک نہیں بلایا آپ مسلمان نہیں ہیں۔ نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یلتقیان، جب وہ راستے سے گزرتا ہے، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، جب وہ راستے سے گزرتا ہے، روڈ سے گزرتا ہے، بھائی کو دیکھتا ہے، منہ ایسے گھما لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا منہ گھما لاتا ہے۔ نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ راستے سے گزرتے ہیں اور آپ کا بھائی آپ کو دیکھ کر کے منہ گھما لیتا ہے، بہتر آدمی وہ ہے، وَخَيْرَهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ السَّلَامَ، کہ وہ سب سے بہتر آدمی، اچھا آدمی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو دیکھے اور آگے بڑھ کر کے سلام کرے۔ میرے بھائی یاد رہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میرا بھائی چھوٹا ہے، جھگڑا ہو گیا تو چھوٹا سلام کرے گا، بڑا نہیں سلام کرے گا، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر میں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ چھوٹا ہی سلام کرے، بڑا نہ کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ ہم منہ دیکھتے ہیں، وہ جا رہا ہے ان کو سلام کرے، اور اگر سلام کر دے تو دوسرے آدمی کو کہتا ہے دیکھ رہا مجھ کو گر کر کے سلام کرتا ہے، دیکھ لے بھائی مجھ کو گر کر کے سلام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اس کی اچھائی ہے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر وہ عمل کر رہا ہے، اس نے کسی کی نہ کسی کی تقریر سنی ہے، عالم اور علماء سے ملاقات کیا ہے، کتابیں پڑھی ہوگی، کسی نہ کسی سے سنا ہوگا کہ بہتر انسان وہ ہے جو سب سے پہلے جا کر کے سلام کرے اور اپنے دل کو جو ہے پاک کر لے۔ میں آپ کو آخری پیغام دینا چاہوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یاد رہے میرے بھائیو، اس دل کے اندر میں حسد، جلن، کٹن، بغض ہوگا، یہ دل جنت میں نہیں جائے گا، یہ دل جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے تمام افراد سے کہنا چاہوں گا، آپ میں سے جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے، اگر کسی کا کسی سے کوئی معاملہ ہے، آج کے دن آپ ایک دوسرے کو معاف کر دے، آج کے دن آپ ایک دوسرے کو جو ہے پر احسان کر دے۔ مائیں بہنیں بھی ہیں، اگر مائیں بہنیں میں سے بھی اگر کسی کا کسی سے کوئی حسد ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا کسی معاملات کی وجہ سے، تو ماؤں کو کہنا چاہوں گا، بیٹیوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کرے، گلا ملے، دل کھول کر کے ملے، اس دل کے اندر میں ذرہ برابر بھی کینہ نہ ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی جلن ہے، کینہ، کپٹ ہے، یہ دل جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ذرا بولیے، چاہتے ہیں نا؟ تو یوں ہی چلے جائیں گے، چلتے پھرتے اڑتے اڑاتے وہ چلے جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، جانے سے لیے ضرورت ہے آپ اس دل کو پاک کر لیں، اس دل کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، تبھی آپ جائیں گے جنت میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے تمام لوگوں کی، ماؤں بہنوں کی، سارے کے سارے لوگوں کی، اے اللہ رمضان کے اندر میں جو عبادات ہوئے ہیں، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے اور آپ کے صدقات و خیرات کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے اور آپ کی جو ہے جو عبادات ہوا، روزہ ہوا، اسی طرح تلاوت قرآن ہوا، نماز تراویح ہوا، اے اللہ اس سب کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے خیرات کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے زکوٰۃ کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے جو روزہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو تو جنت میں جگہ دے۔ اے اللہ ہم لوگوں میں جو بیمار ہے، اے اللہ اسے شفا کلی نصیب فرما دے۔ آج کے دن بڑی دعا قبول ہوتی ہے، آپ لوگ دعا کریں، اے اللہ ان کے ماں باپ کو، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو ہم میں سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو اس کو جنت میں جگہ دے۔ اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ پرسرات کا راستہ آسان فرما دے۔ اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، کسی بھی طرح کا پریشان ہے، قرض دار ہے، اے اللہ تو اس کی غیب سے مدد فرما دے۔ عالم اسلام میں جو مسلمان پریشان ہے، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ عالم اسلام میں جو مسلمان کسی بھی طرح کا پریشان ہے، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ اسلام کی خدمت کرنے والا بنا۔
رکھنا, اسلام کو زندہ باد رکھنا. اے اللہ ہماری اور آپ کے اندر میں کسی بھی طرح کا حسد ہے, جلن ہے, بغض ہے, اپنے بھائی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اے اللہ اس دل کو تو پاک کر دے, اے اللہ اس دل کو تو صاف کر دے, اے اللہ اس دل کے اندر میں ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ نہ رکھنا. اے اللہ تو ہماری اور آپ کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو غفور ہے. اے اللہ تو رحیم ہے. اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہم تو تیرے نبی کی امت ہے. اے اللہ اگر تو نے نہیں معاف کیا, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تو ظالموں میں سے ہے. اے اللہ ہم تو گمراہی میں سے ہے. اے اللہ تو ہمیں گمراہی سے نکال دے. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے نجات دلا دے. اے اللہ ہماری اور آپ کی, عالم اسلام کی, مسلمانوں کی, ملک کی, سماج کی اور گاؤں اور کٹنب کی, تمام لوگوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید کی تمام خوشیاں مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم.